اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گوشہ نشینی۔ گوشہ نشینی کہتے ہیں کسی چیز سے الگ ہو جانا، دنیاوی معاملات سے الگ ہو جانا۔ اس کے لیے انگلش کی ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے سیپریٹلی ٹو لیو سیپریٹلی فار سم ٹائمس، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو اکیلا کر دینا دنیا سے۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ وقت صرف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جانا کچھ وقت کے لیے، اسے گوشہ نشینی کہتے ہیں۔ گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بارے میں علماء کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ کچھ علماء جو ہیں وہ گوشہ نشینی کو پسند کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ میل جول کو افضل قرار دیتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے وہ میل جول کو پسند کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو گوشہ نشینی میں بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو غار حرا میں جایا کرتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے کچھ وقت کے لیے۔ گوشہ نشینی کے بارے میں احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ میں پہاڑوں میں رہ کر ساری عمر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تم ایسا کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرا ایسا کرے کہ تمہارے اسلام میں بعض معاملات یا بعض مقامات پر صبر کرنا 40 سال تک تنہا عبادت کرنے سے افضل ہے۔ دیکھیں، یہ نہیں منع کیا کہ آپ اکیلے جا کے عبادت نہیں کر سکتے، اس سے نہیں منع کیا۔ اس حدیث میں اس کا جو ہمارے سامنے ایک سبق ملتا ہے ہمیں اس حدیث سے، یہ ہے کہ آپ بعض معاملات میں بعض مقامات پر صبر کی وجہ سے اتنے زیادہ عبادت کا اتنی زیادہ آپ کو اجر ملتا ہے کہ آپ اتنی تنہا عبادت کر کے نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اپنا گھر کافی ہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ تمہیں اپنا گھر کافی ہو، اپنا گھر کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب تھوڑی دیر اپنے گھروں میں بھی ٹھہرو، گوشہ نشینی اختیار کرو۔ اور زبانوں پہ قابو کب رہ سکتا ہے؟ جب آپ کسی اور کے ساتھ نہ ہوں بلکہ اکیلے ہوں، اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاؤ۔ خطاؤں پر آنسو بہانے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، ان سے اپنی گناہوں کی توبہ کریں۔ آپ کسی انسان کے سامنے نہیں آنسو بہا سکتے۔ ہاں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوسروں کے لیے ہی بھیجا ہوتا ہے، صرف وہ دوسروں کے معاملات کو حل کرنے اور دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے جو ان کے سامنے آپ آنسو بہا سکتے ہیں، بے شک ان کو اتنا نہیں برا لگتا، لیکن دوسرے انسان کہتے ہیں جو عام انسان ہوتے ہیں بالکل، جن کو کوئی دین سے رغبت نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ آنسو ہی بہاتا رہتا ہے، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں اور ان کے سامنے آنسو بہائیں۔ گوشہ نشینی کے فائدے کیا کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ تو عبادت میں آپ لوگوں کو پابندی ملے گی سب سے زیادہ، اور علمی تربیت حاصل ہوگی۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ سے زیادہ گناہ سرزد نہیں ہوتے، بلکہ کم سے کم گناہ آپ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسرا فائدہ یہی ہے کہ آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جو کہ دوسروں کے میل جول سے آپ اکثر معاملات میں ایسی کوئی آپ کی زبان سے باتیں نکل جاتی ہیں جس سے دوسرا کوئی ہرٹ ہو جاتا ہے، تو دوسروں کو ہرٹ کرنے کی بجائے بہتر ہے آپ گوشہ نشینی اختیار کریں۔ پہلا فائدہ تھا کہ انسان عبادت اور غور و فکر میں اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی بارگاہ میں مناجات اور کائنات کے ہر جو راز ہیں، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کے کہہ سکتے ہیں اس طرح کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے انسان کو۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اکیلا جب انسان ہوتا ہے گوشہ نشینی میں، اس کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔
اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا کس طرح اللہ نے بنایا ہوگا، کس طرح سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی، وہ سب کچھ سوچتا ہے اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پہ جو ہے وہ جو علماء ہمارے، انہوں نے گوشہ نشینی کو جو ہے وہ پروکار انسان کا وصف کہا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے انسیت ہوتی ہے، وہی جو ہے وہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ان کو دوسروں سے الگ ہونا پڑتا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف کرتے ہیں، اور اذکار میں اور ذکر و اذکار میں ساری زندگی اپنی جو ہے نا، ساری زندگی تو نہیں، کچھ وقت اپنا بیچ میں سے نکال کے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے نا، اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک مشہور بڑی شخصیت تھی، نام ان کا میرے مائنڈ سے نکل گیا، کہ جب بھی پچھتایا ہوں، ہمیشہ اپنے بولنے کی وجہ سے پچھتایا، کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا۔ تو اس سے بہتر ہے انسان الگ رہے۔ حضرت جنید کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال سے اللہ سے ہم کلام ہوں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں ہم کلام ہوں۔ کسی گوشہ نشین سے کہا گیا کہ تجھے تنہا رہنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو اس نے جواب دیا، میں تنہا نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوں، اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہوں۔ جب میں چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہوں کہ وہ مجھ سے ہم کلام ہے، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کو لے کے انسان کی۔ جس کے دل میں سچی محبت ہو اللہ تعالیٰ کی، وہ لوگوں سے ذرا تھوڑا دور رہتے ہیں۔ لوگوں سے دور رہنے کا مطلب، ٹھیک ہے حقوق العباد آپ پورے کریں، بالکل حقوق العباد کی بھی پوچھ ہوگی، لیکن کچھ معاملات میں آپ الگ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس حضرت سیدنا خرم بن حیان حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، میں آپ سے انس حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو اپنے رب کی معرفت بھی رکھتا ہو اور پھر کسی دوسرے سے انس بھی حاصل کرے۔ دیکھیں اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اسے کسی اور شخص کی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی دنیا میں، اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، حقوق العباد نبھانے کے لیے آپ لوگوں کو دوسروں سے اچھے سلوک کرنا چاہیے، دوسروں سے پیار سے بات کرنی چاہیے، سب کچھ، لیکن جو عشق ہوتا ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ محبت آپ سب سے کریں، محبت سب سے ہو سکتی ہے، لیکن عشق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کو چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے رات ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، میں جب رات ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب میں اپنے رب کے ساتھ خلوت میں باتیں کروں گا، اور جب میں دن نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو لوگوں کی ملاقات جو ہے وہ مجھے ناپسند ہے، اس کی وجہ سے اس وحشت کو محسوس کرتے ہوئے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے لوگوں سے بات کر کے، یا اس طرح کچھ، یا مجھ سے کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، یا معاشرے میں مجھ سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں میں، تو اس چیز سے ڈرتے ہوئے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے، مجھے اس چیز سے جو ہے وہ بچائے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص محلوق سے گفتگو کے سبب اللہ کے ہم کلامی سے مانوس نہیں رکھتا، انسیت نہیں رکھتا، وہ کم عمل اور دل کا اندھا ہے، اور اس نے اپنی عمر ضائع کر دی۔ جو شخص محلوق سے محبت کرتا ہے، صرف اور صرف محلوق کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور کبھی اپنے لیے ہی وقت نہیں نکالتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹھیک ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے لیے ہی اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دنیاوی معاملات میں اتنا الجھا دیتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے پھر ان کی، کہ جو اللہ تعالیٰ نا اپنی ذات سے غافل کر دیتے ہیں اس انسان کو جس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اسے دین کا فہم عطا کرتے ہیں،
دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، اسے اپنا ذکر عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اسی انسان سے محبت رکھتے ہیں نا، اسے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تاکہ میرے قریب آئے، میرا نام لے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ درد میں کرتے ہیں یا اللہ، یا اللہ رحم، اس طرح کے الفاظ ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اذکار ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نصیب ہی نہیں کیا ہوتا کہ ان کے منہ سے یا دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ ہمارا بھی خدا ہے، یا ان کے منہ سے یہ نکلے کہ یا اللہ، کبھی نہیں نکلتا۔ ان کو اس قدر دنیا میں الجھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو سجدے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے منہ سے یا اللہ نکلتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو گوشہ نشینی کا ہے وہ ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، جو کہ ایک بڑی وجہ، غیبت، ریاکاری، چغلی، یہ ہم آپس میں جب بیٹھے ہوں کسی محفل میں، گیدرنگ کچھ بھی ہو، تو ہم اکثر دوسروں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں بیچ میں۔ تو اس چیز سے انسان جب گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے نا، تو اس چیز سے وہ بچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار ہیرا میں جایا کرتے تھے۔ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں، لیکن گوشہ نشینی اختیار کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اپنے لیے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ وقت نکالا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے آپ سے محبت کرنا بھی دین میں جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ اپنے آپ سے بھی محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں، اپنے لیے وقت نکالیں، کچھ دیر اپنے ساتھ اسپینڈ کریں کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں اور اس پہ مجھے کس طرح سے توبہ کرنی چاہیے، سوچا کریں۔ نقصانات کیا ہیں؟ اب گوشہ نشینی کے نقصانات، فائدے تو میں نے آپ کو بتائے، نقصانات یہ ہیں کہ آپ سے کچھ لوگ گوشہ نشینی کو رہبانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ رہبانیت اور گوشہ نشینی میں فرق ہے۔ گوشہ نشینی ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو الگ کر دینا دنیاوی معاملات سے، لیکن رہبانیت ہوتا ہے کہ ساری عمر کے لیے اپنے آپ کو الگ کر دینا اور صرف اللہ اللہ کرنا۔ یہ اس چیز میں ڈفرینس آپ لوگوں نے رکھنا ہے۔ گوشہ نشینی کے نقصانات میں سب سے بڑی وجہ یہ کہ رہبانیت کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ یہ نہیں کرنا، رہبانیت کی طرف نہیں جانا، اور اس طرف جاتے جاتے پھر انسان جو ہے وہ دنیاوی معاملات سے کٹ آف ہو جاتا ہے، والدین کے حقوق، دوستوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب کچھ بھول بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد کسی صورت معاف نہیں ہے۔ تو حقوق العباد کا دھیان رکھنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو بھی نبھانا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی لے کے چلنا ہے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم نے دنیاوی معاملات میں حقوق کا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا، سب کے حقوق، دوستوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، فیملی کے ہیں، پھر ہمارے پڑوسی ہیں ان کے حقوق ہوتے ہیں، پھر جتنے بھی ہیں مسافر ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نقصان گوشہ نشینی کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بالکل ہی اپنے آپ کو الگ کر دیں گے، رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے، زیادہ وقت ہم الگ ہی رہنے لگ جائیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے یہ جو حقوق العباد ہیں وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، اور اس چیز کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائیں، اور گوشہ نشینی اختیار کرنا اچھی بات ہے، کچھ وقت اپنے خدا کے لیے اور اپنے لیے محسوس کریں، کچھ وقت نکالیں، کیونکہ اس چیز سے آپ کے اندر کی کچھ ول پاورز باہر آتی ہیں۔ آپ کے اندر ایک ایسی پاور ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو آپ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، کس وجہ سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں دوسروں کو نقصان پہنچاؤں، دوسروں سے اس طرح بدتمیزیاں کروں یا دل دکھاؤں یا کچھ بھی اس طرح کا، بالکل میرا مقصد نہیں تھا۔ میرا مقصد یہ چیزیں تھیں کہ میں نے عبادات کرنی ہے، میں نے حقوق العباد کا لحاظ رکھنا ہے، میں نے حقوق اللہ کا دھیان رکھنا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں نے صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اور یہ تبھی انسان کر سکتا ہے، یہ کتھارسس ہے۔ جب گوشہ نشینی کے لیے اگر سائیکولوجیکلی دیکھیں تو اس کے لیے آپ ٹرم استعمال کرتے ہیں کتھارسس، الگ ہو جانا تھوڑی دیر کے لیے اور اپنی ذات پہ غور کرنا کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے ہیں اور اب یہ مجھے نہیں کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اس چیز کی، اور کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا کریں کائنڈلی۔ حاصل کلام اس سب باتوں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور آخرت کو بھی، دنیا کو بھی اور دین کو بھی
ہم نے نہ حقوق العباد چھوڑنے ہیں، نہ ہی ہم بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھ جانا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرنی ہے کہ میل جول جو ہے وہ بہتر ہی نہیں ہے، ہم تو کسی سے نہیں ملیں گے، ہم تو بالکل تنہا رہیں گے، یہ بالکل نہیں کرنا۔ نہ ہی اس قدر بے تکلف ہو جانا ہے رشتہ داروں کو ملنے میں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہی نہ نظر آئے گوشہ نشینی کا، ٹھیک ہے؟ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے نفس جو ہے نا، یہ ہمیں سب سے زیادہ ورگلاتا ہے۔ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کریں جب آپ گوشہ نشینی میں ہو۔ گوشہ نشینی میں جب انسان ہو نا، تب اسے یہ دعا کرنی چاہیے 40 مرتبہ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور یا ممیتو یا ممیتو یہ پڑھا کریں۔ اس سے جو آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ اس نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد اکبر کہا گیا اسے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صالحین اور صابرین میں سے اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خدا پلیز اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ وقت نکالیں، کچھ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنے رب سے باتیں کیا کریں، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ آپس میں تو بہت زیادہ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں، اپنے رب سے ملیں، اپنے رب سے باتیں کیا کریں، وہ بھی آپ سے باتیں کریں گے۔ تہجد میں اٹھا کریں، ان کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو تہجد میں مانگی گئی دعا بہت محبوب ہوتی ہے، اور آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اگر اس میں کسی کا نقصان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دیں، اور ہم سب کو اپنے قریب کریں، اور ایمان کی روشنی سے ہمارے دل کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔